نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے اعلیٰ ذاتی کردار انبیاء کرام علیہ السلام۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام صرف میٹھی میٹھی باتیں ہی نہیں لوگوں کو نہیں سناتے، بلکہ خود بہتر سے بہتر عمل کر کے دوسروں کو بھی اس کا عامل بناتے ہیں۔ وہ خود ساختہ باتیں نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی طرف سے جو وحی ان کی طرف آتی ہے اس کے مطابق بات کرتے ہیں۔ نبوت اور رسالت کے علم کا منبع محض یا سرچشمہ تعلیم ربانی اور وحی و الہام ہوتا ہے۔ تعلیم انسانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ترجمہ ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہش نفس سے کلام نہیں کرتا، بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جو اس سے کی جاتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جب سے دنیا میں قدم رکھتے ہیں اسی زمانے سے آنے والے وقت اور ملنے والے منصب کے آثار ان سے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ وہ حسب و نسب اور سیرت و صورت میں سب سے ممتاز ہوتے ہیں۔ شرک و کفر کے ماحول میں ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اس گندگی سے بچائے رکھتے ہیں۔ اخلاق حسنہ سے آراستہ ہوتے ہیں۔ ان کی دیانت، امانت، سچائی اور راست گفتاری مسلم ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہوتا ہے کہ جب وہ نبوت کا اعلان کریں تو لوگوں کے دل پہلے سے ہی ان کی تصدیق کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل کے حالات اس کے گواہ ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں پلیز سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔